سبحان اللہ۔ اب میں حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی فارغ التحصیل سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ درس حدیث سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی الانبیاء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس انبیاء کی پیشی ہوئی، عرض علی الانبیاء۔ اب اس کو تھوڑا سا اچھے سے میں اپنے طور پہ کہوں گا کہ جب میرے پاس سے انبیاء علیہم السلام کا گزر ہوا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے جب دیکھا تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسا کہ قبیلے شنوعہ کے لوگ ہیں۔ معراج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کو ملاحظہ فرمایا، انبیاء سے ملاقات فرمائی، تو آپ نے اب دنیا میں صحابہ کو یہ بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسے قبیلے شنوعہ کے لوگ ہیں، حضرت موسیٰ ویسے ہیں۔ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا۔ عروہ ابن مسعود۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پھر وہ قریب ترین ہیں جن سے میں نے مماثلت دیکھی، یعنی وہ عروہ ابن مسعود سے شباہت میں قریب ترین ہیں۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضور فرمائے وَرَأَيْتُ ابراہیم صلوات اللہ علیہ، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا، میں نے ان کو دیکھا جو ان کی مماثلت ہے، صاحبکم، تمہارے صاحب کی طرح، یعنی صحابہ سے حضور فرمائے تم جیسا مجھے دیکھتے ہو، حضرت ابراہیم کی شباہت میری جیسی ہے مماثلت میں، یعنی نفسہ، یعنی آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں ابراہیم جیسا ہوں۔ وَرَأَيْتُ جبریل علیہ السلام، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ قریب ترین ہے مماثلت میں جو میں نے دیکھی ہے، وہ دحیہ، ایک صحابی کا نام تھا دحیہ کلبی، وہ بنو کلب کے قبیلے سے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل و صورت میں آتے تو دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ حاضرین محترم، وقت بہت ہی کم ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس واقعات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب آپ ابراہیم کا ذکر آپ بھی کر دیں۔ وَاذْكُرْ ہے یہاں پہ حکم ہے، میں تو سارے نبیوں کا ذکر کیا ہوں، اے میرے محبوب اب آپ بھی ابراہیم کا ذکر کر دیں۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور وہ سچے نبیوں میں سے تھے۔ ایک جگہ یہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ،
اے میرے محبوب ان لوگوں پر، یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد ہے، ان پر ابراہیم کا قصہ بھی سنا دو۔ نبأ ابراہیم، نبأ کا معنی یہ بھی ہے کہ بتا دو، جو معلوم نہیں ہے وہ بتا دو، اور جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی بتا دو۔ نبأ نبی سے ہے، نبی نبأ میں مادہ غیب کا بھی ہے۔ اے پیارے، جو باتیں ابراہیم کی چھپی ہوئی ہیں وہ اب آپ اپنے صحابہ کو بتا دیں۔ اور پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے اللہ فرما رہے اور ہم نے ابراہیم کو ہدایت پہلے سے ہی عطا کر دی تھی، من قبل، پہلے ہی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہوئے نا آپ کے ساتھ، کبھی آپ کو آگ میں جھونکا گیا، کبھی آپ کے ساتھ جو کچھ باتیں ہوئی، اللہ نے بڑی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ تو آئیے میں چند اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اکثر بدعقیدگی اس بات کی بھی پھیلی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تراش تھے۔ یہ بات اس بات سے صحیح نہیں ہوتی، جس میں ذکر ہے حضرت ابراہیم کے والدین کا نوح علیہ السلام تک۔ اور دو آیتیں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی یراک حین تقوم، اے پیارے جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا تو میں ہی تو تھا جو دیکھتا رہتا تھا۔ الذی یراک حین تقوم، اس کے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو سلسلے نبوت آیا، جو رسالت کا سلسلہ آیا، کیا ان میں کوئی مشرک تھا ہوگا؟ اگر مشرک بیچ میں آ جائے تو وہ تو خلل ہو گیا نا۔ تو اللہ کے پاس یہ بات منظور نہیں تھی، اس لیے اللہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیارے میں نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے والدین حضرت عبداللہ اور بی بی فاطمہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی سلسلے جڑے وہ نکاح کے ذریعے جڑے، غیر نکاح پر کوئی بھی نہیں تھے، فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس میں یہ کتاب ابن کثیر کی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں قصص الانبیاء ابن کثیر کو وہ لوگ بہت مانتے، انہیں لکھے، اب ان کو یہ لوگ پڑھتے نہیں، معلوم ہوتا نہیں، اس لیے حضرت ابراہیم کے والد کو آزر سمجھتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام انہوں نے جو بتایا ہے، جو تاریخ میں ہے، جو صحیح ہے، وہ ہے ابراہیم بن طارخ۔ حضرت ابراہیم کی عمر 250 سال ہوئی۔ پھر طارخ کے والد کا نام بن ناہور، ان کے والد کا نام بن صاروخ بن راغو ابن فالق بن عابر بن صالح ابن ارفخشز ابن سام ابن نوح علیہ السلام۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور الحمدللہ 12 ربیع الاول کے جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا نام پڑھے بھی جاتے ہیں، پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ یا طارح ہے کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی اور تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا ہاران، اور وہ جو ہاران تھے ان کے صاحبزادے کا نام تھا لوط۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچیرے بھائی حضرت لوط بھی تھے، اور ان کے ایک بھائی تھے ناہور۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا زاد بھائی حضرت لوط تھے وہ بھی نبی ہوئے، مگر کسی اور مقام پہ تھے۔ حاضرین محترم، جس آیت کا میں نے ذکر کیا ابھی
وہ آیت تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ دیکھیے کانٹیکس کا ترجمہ جو ہے وہ اب آنے والے واقعات کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی۔ رشدہ کا معنی انہوں نے مرحمت فرمائی، کیا یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ دانائی بھی عطا فرمائی تھی۔ اس سے پہلے یعنی جو کچھ واقعات ہوئے اس سے پہلے وہ تو ہم نے ان کو دانائی عطا کر دی تھی، اس لیے وہ وقت پر انہوں نے دانائی سے بھی کام لیا ہے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ ایک بات کا ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن کا چچا بت بناتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے چچا آزر جو تھے وہ بت بناتے تھے، اور پھر ایک رسی کے ساتھ بت باندھ دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ اس بت کو ایک رسی سے باندھ دیتے تھے۔ اب ہماری سمجھ میں آنے کے لیے پیٹھ پر بت ہے، رسی سے باندھ دیے، گرنا نہیں بول کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کو لے کر بازار میں بیچنے کے لیے گھومتے رہتے تھے۔ ابھی آپ چھوٹے بچے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص بت خریدنے کے لیے آیا تو حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا تم یہ بت خرید کے کیا کرو گے؟ تو معلوم کیا ہوا، یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ابھی چھوٹے ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں تھی کہ یہ لوگ بت لے جا کے کرتے کیا ہیں۔ وہ تو سمجھتے تھے ایک کاروبار ہے، چچا بناتا ہے اور میں بیچنے کے لیے اس کی مدد کرتا ہوں۔ لیکن اب دیکھیے جب یہ بات پوچھے اس شخص نے کہا میں اسے سجدہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا تو بزرگ آدمی اس حقیر بت کو سجدہ کرے گا؟ مناسب تو یہ ہوتا کہ چھوٹا بڑے کو سجدہ کرے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہم نے، یعنی وہ قوم بولی، وہ قوم ایک وقت میں کیا بولی، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے چچا بت بنا کے دیتے تھے تو جو خریدتا اس سے پوچھتے تھے اور بولتے تھے ارے یہ بت کو سجدہ کر رہے ہیں، تم تو ایک اچھے باعزت آدمی ہو، ایک حقیر بت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نفرت بڑھ گئی تو آپ کی قوم کا ایک عید کا دن ہوتا تھا، وہ دن یہ سارا شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر عید مناتے تھے۔ تو جب عید کا دن آیا تو سارے چلے گئے، تو سب سے آخر کا جو شخص تھا نا وہ حضرت ابراہیم کو پوچھا ابراہیم تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، آپ فرمائے کہ میں بیمار ہوں۔ روایت میں ہے ایک دن پہلے آپ بیمار ہو گئے تھے، اور ایک تعویل یہ ہے کہ تم لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں، میں بیمار ہوں، یہ بات بھی تھی۔ اب یہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اور حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم یہ بتوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے نا، دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، وَتَاللَّهِ قسم ہے اللہ کی، اور دیکھو تم میں کیا کرتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے تو وہ آخر شخص سن لیا تھا۔ جب وہ چلا گیا، وہ شخص چلا گیا، سارے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑاڑی لیے بت خانے میں گئے، تمام بتوں کو گرا دیے۔ اس کے بعد میں جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ سے وہ کڑاڑی کو باندھ کے آپ گھر آ گئے۔ جب قوم واپس آئی بت خانے میں گئی تو دیکھی کہ بتاں نیست و نابود ہو گئے ہیں، اور ایک بت ہے جس کے ہاتھ میں کڑاڑی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کہی ہوئی بات کو قوم اس موقع پہ یاد کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دانائی پہلے سے ہی عطا کیے تھے ابراہیم کو۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا، لوگ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کیا ہوا، یہ بت کون توڑے؟ تو ایک شخص بولا اور بہت سارے بولے، کیونکہ بہت سارے سنتے تھے بازار میں، بولے کہ
قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو وہ لوگ بولے کہ ہم نے ایک نام سنا ہے جس کا ذکر ابراہیم سے کیا جاتا ہے، وہ ابراہیم ہے جنہوں نے بتوں کے بارے میں برا بھلا بولا تھا۔ تو اب وہ بادشاہ وقت جو تھا نمرود، وہ بولا کہ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا ابراہیم من فعل بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا، کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ وہ جو بڑا ہے نا اس سے پوچھو۔ تو یہ لوگ بت کی طرف دیکھے، جب ان کی سمجھ میں آیا کہ ہمارے پوچھنے سے یہ جواب نہیں دے گا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف مڑ کے بولے ابراہیم تم جانتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بولے کہ پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب یہاں پر قوم کو غصہ آ گیا، اور وہ جو بادشاہ وقت تھا انہیں بولا آگ میں ڈال دو۔ آگ میں ڈالنے کا جو قصہ ہے وہ یہاں سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ 3-4 جگہ، بہت ساری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا۔ حضور سے فرمایا کہ آپ ذکر کر کے سنا دو۔ اسی ذکر کو باقی رکھنے کے لیے ہم بھی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور آپ کے معجزات اور آپ کی جو ایمان افروز زندگی ہے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی چینج آئے۔ مختصر بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جھونکا جا رہا تھا تو آگ کی لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی تھی۔ ایک بوڑھیا تھی، لکڑیاں لے جا رہی تھی۔ لوگ پوچھے کہ یہ لکڑیوں کا تو کیا کر رہی؟ تو بولے یہ لکڑیاں میں اس لیے اکٹھی کر رہی ہوں کہ ہم نے سنا ہے ایک ابراہیم ہے جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، تو ہم یہ لکڑیاں اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں کہ آگ لگا کے ابراہیم کو اس میں جھونک دیں گے۔ یہ تو بوڑھیا تھی، اس کا بھی خاتمہ سو ہوا۔ جو نبیوں کی مخالفت کرتا نا، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے مارتا۔ حاضرین محترم، اہم بات جو آج کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ کئی موقع ہیں، انشاءاللہ آپ کچھ آفتاب خطابت سے بھی سنیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چپکلی کو مارو، اس لیے کہ جب آگ بھڑکائی جا رہی تھی تو آگ کو پھونک رہی تھی یہ، اور گرگٹ کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ گرگٹ کو اس لیے مارو کہ وہ آگ بھڑکانے کے لیے مدد کر رہا تھا، پھونک رہا تھا بول کے بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی گھر میں رکھا کرتے تھے گرگٹ کو مارنے کے لیے۔ ہم کو یاد ہے بچپن میں جب ہم گاؤں کو جاتے تو لکڑی لے کے گرگٹوں کے پیچھے بھاگتے تھے، اس لیے کہ گرگٹ کو مارنا آدھی روٹی کا ثواب ہے بولے کہ ایک کو ایک مارتے تھے اس کو۔ تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے گرگٹ دکھا تو مارنا، اور گھروں سے چپکلیوں کو بھی مارنا۔ ساری مخلوق اللہ سے اجازت چاہی کہ اے اللہ ہم آگ کو بجھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب مینڈک کو اجازت دی تو مینڈک بھی پانی لا کر اس آگ میں ڈالا تھا، تو مینڈک کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا مینڈک کی جو آواز ہے وہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل پڑھتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیے اگر آپ مینڈک کو پکڑیں گے نا، پکڑتے انہیں منہ میں سے پانی نکالتا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گرما کے موسم میں مینڈک کو میں نے زمین کے اندر دیکھا، زمین کے اندر 1.5 فٹ دیکھا، اور اس کا رنگ بالکل زمین کی طرح تھا۔ جب اس کو نکالے تو بڑا نحیف تھا، تو وہ کئی مہینے زمین میں گزار دیتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرمائے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ، ایسی صفت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔